میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ جل شانہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ہی ساری کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سارے جتنے رشتے ہیں وہ پہلے سے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا والد ہوگا، یہ اس کی والدہ ہوگی، یہ دادی، یہ نانی، یہ بھائی، یہ بہن۔ ایک رشتہ ایسا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد میرا رب جو ہے وہ اس کی تشکیل فرماتا ہے۔ یوں تو پہلے سے مقرر ہوتا ہے، لیکن اس رشتے کو جوڑا جو ہے وہ دنیا میں آ کے جاتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا جوڑا، میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جو تخلیق کا پہلا رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی کا تھا، اور جنت میں جو آخری رشتہ ہوگا وہ بھی میاں بیوی کا ہوگا۔ یوں تو جنت کے اندر جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے، والدین ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، وہ قریب قریب ہوں گے، لیکن جنت میں اکٹھے کون رہیں گے؟ میاں بیوی رہیں گے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس رشتے کے بارے میں اتنی آیات نازل فرمائی، سورہ تحریم، سورہ طلاق، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کہ اگر ان آیاتوں کو جوڑا جائے تو میرا خیال ہے وہ سینکڑوں میں چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج کل کے اس دور میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ ظلم کا شکار یہی جوڑا ہے۔ حالانکہ یہ وہ رشتہ ہے جس سے اللہ جل شانہ نے مزید رشتے پیدا فرمائے۔ یہ سب سے مضبوط رشتہ بھی ہے اور سب سے کمزور رشتہ بھی یہی ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، ماں باپ میں لڑائی جھگڑا ہوگا، بیٹے باپ میں جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا، ماں بیٹی میں جھگڑا ہوگا، لیکن وہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں۔ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ جل شانہ کو دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو اہمیت دینی ہے۔ بیوی پورا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے، سارا دن بچوں کو پالتی ہے، کوئی جمعہ جمعرات نہیں، کوئی ہفتہ اتوار نہیں، کوئی عید نہیں، کوئی رمضان نہیں، کوئی وہ شب برات اور شب قدر کی چھٹی نہیں۔ پورا سال 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن میاں سروس کرے گا۔ آج ہفتہ ہے، آج اتوار، آج میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اس اللہ کی بندی نے کبھی نہیں کہا مجھے آج چھٹی چاہیے، آج کا دن میں کھانا نہیں بناؤں گی، آج کا دن میں گھر کی سیٹنگ نہیں کروں گی۔ تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میرا رب فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا گیا۔ تھوڑی بہت چپکلش ہوگی، تھوڑی بہت جو ہے اوپر نیچے باتیں ہوں گی، لیکن اس کو میرے بھائی برداشت کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ جب میاں بیوی کی صلح ہوتی ہے، اگر 19-20 جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد صلح ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کو یہ صلح اتنی زیادہ پسند ہے کہ ان دونوں کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندے کے اعمال تولو۔ بھائی نمازیں تولیں گی؟ نہیں۔ صدقہ تولے گا؟ نہیں۔ زکوٰۃ تولے گی؟ نہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ اعمال تولے جائیں گے میرے بھائی۔ اور ایک اور چیز، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کی تعریف فرمائی، انصار مدینہ کی تعریف فرمائی۔ کیا کہا؟ یہ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ تہجد گزار ہے؟ نہیں۔ یہ صدقہ خیرات والے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا جب ان کے ہاں کوئی بچی بیاہ کی آتی ہے، کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، تو یہ اس کو بہت عزت دیتے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ بچی یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ میں اپنے والدین کے گھر سے اٹھ کے آئی ہوں یا اپنے والدین کے ساتھ ہوں۔ تو یہ ایک چیز جو نا وہ دکھانے والی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے فرماتے ہیں، عائشہ جب سے پتہ چلا ہے کہ جنت میں تو میری بیوی ہوگی، میرے لیے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اور ہمیں سمجھانے کے لیے جس ذات نے اللہ کا دیدار کیا ہو اس کے لیے تو سارا کچھ واضح ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بیوی کی محبت کیا چیز ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کھیل باطل ہیں ماں سوائے بیوی کے ساتھ جو کھیل کھیلا جائے، جو ٹائم گزارا جائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، شغل کرتے تھے، عزت دیتے تھے، پیار کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس لیے فرمایا جب مرد سفر پہ جائے تو واپسی پہ اپنی بیگم کے لیے تحفہ ضرور لے کے جائے، اور ساتھ میں فرمایا بیگم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریسیو کرے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں فرمایا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ یتیم کو دینا نہیں، غریب کو دینا نہیں، جہاد پہ لگانا نہیں۔ فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ والدین کے بعد سب سے زیادہ مسکرا کے بات کرنے کا حق آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ اس لیے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو وقت دو، ان سے اچھے طریقے سے مسکرا کے بات کیا کریں۔ میرے بھائی، تاکہ آج کل کے دور میں یہ جو لعنت ایک بڑی ہوئی ہے، ہر دوسرے گھر میں لڑائی اور جھگڑا اور طلاق تک نوبت جاتی ہے، اس کو کم کرو۔ خدا کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جزاک اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔